ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے چند دنوں سے شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی شانوں کا مالک بنایا ہے۔ یہ وہ لذیذ اور وہ بہترین عنوان ہے جس کو سن کر کے اہل ایمان کے کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سعادت مند لوگوں کو اس طرح کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اپنے آقا کی شان سن کر کے ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے اور دلوں کے اندر جلا پیدا ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، تو حضور کو کیا فضل دیا؟ یعنی جتنے یہ انبیاء کرام ہیں اللہ نے ان کو ایسے عظیم عظیم رتبے عطا فرمائے، تو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ نے آپ کو کون سا فضل عطا کیا؟ تو فوراً جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے اور عرض کی کہ حضور کا رب ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ اگر میں نے ابراہیم کو خلیل کیا تو تمہیں حبیب کیا، اگر موسیٰ سے زمین میں کلام کیا تو تم سے آسمان میں کلام کیا، اور اگر عیسیٰ کو روح القدس سے بنایا تو تمہارا نام مخلوق کی پیدائش سے 2000 برس پہلے پیدا کیا، اور بے شک تمہارے قدم آسمان میں وہاں پہنچے جہاں نہ تم سے پہلے کوئی گیا نہ تمہارے بعد میں کسی کی وہاں پر رسائی ہے، اور اگر میں نے زمین میں آدم کو برگزیدہ کیا تو تمہیں ختم الانبیاء کیا، اور تم سے زیادہ عزت و کرامت والا کسی کو بنایا ہی نہیں، قیامت میں میرے عرش کا سایہ تم پر دراز ہوگا اور حمد کا تاج تمہارے سر پر سجا ہوگا، اور تمہارا نام میں نے اپنے نام سے ملایا کہ کہیں میری یاد نہیں ہوگی جب تک کہ تم میرے ساتھ میں یاد نہ کیے جاؤ، اور بے شک میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اسی لیے بنایا کہ جو عزت اور مرتبہ تمہارا میرے یہاں ہے ان کے اوپر میں ظاہر کروں، اور اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو بھی نہیں بناتا۔ یہ کون کہہ رہا؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو صحابہ نے جب انبیاء کرام کے بارے میں سوال کیا، ان کو یہ رتبہ ملا یہ رتبہ ملا، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے کون سا فضل دیا؟ تو یہ اتنے فضل اللہ نے فوراً جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر کے بتائے کہ محبوب میں نے یہ فضل تم کو دیا، یہ دیا، اور آخر میں یہاں تک فرما دیا دنیا کو اور دنیا کے رہنے والوں کو اسی لیے بنایا کہ تاکہ تمہارا مقام و رتبہ میں دنیا والوں پر ظاہر کر دوں، یہ ہے بنانے کا مقصد، اور اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو بناتا ہی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم شان عطا فرمائی۔ اب یہ حدیث خالی میں نے بیان کی، ورنہ اگر اس حدیث کے ایک ایک لفظ میں آپ جاؤ گے تو ہر لفظ کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا دریا بہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان اس طرح بیان فرما رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، بنی اسرائیل کو یہ خبر دے دو کہ جو احمد کو نہ مانے گا اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا، جو احمد کو نہ مانے گا اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ عرض کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میرے رب احمد کون ہے؟ فرمایا میں نے کوئی مخلوق اس سے زیادہ اپنی بارگاہ میں عزت والی بنائی ہی نہیں ہے، اور میں نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ میں عرش پر لکھا ہے، اور جب تک وہ اور اس کی امت جنت میں داخل نہیں ہوں گے تمام مخلوق پر جنت حرام ہے۔
عرض کی کہ الہی اس کی امت کون ہے؟ تو فرمایا وہ بڑی حمد کرنے والی امت ہے، اور ان کی اور صفات جلیلہ ارشاد فرمائی۔ تو عرض کی الہی مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا نبی تو انہی میں سے ہوگا۔ تو عرض کی الہی مجھے اس نبی کی امت میں سے کر دے۔ تو فرمایا کہ تو زمانے میں پہلے ہے اور وہ بعد میں ہے، مگر ہمیشگی کے گھر یعنی جنت کے اندر تجھے اور اسے میں جمع کر دوں گا۔ تو اس سے دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کی شان کس انداز میں بیان کی گئی کہ سب سے پہلے جنت میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ ہی کو اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو بھیجے گا، اور موسیٰ علیہ السلام تمنا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے ان کی امت کے اندر کر دے، اور آخر میں پھر یہ تمنا کی کہ مجھے ان کی امت میں کر دے۔ تو رب نے فرمایا کہ وہ چونکہ بعد میں آئیں گے تم پہلے آئے ہو، لیکن جنت کے اندر میں تم دونوں کو جمع کر دوں گا۔ تو یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ معراج کی رات اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات مجھے میرے رب نے اتنا نزدیک کیا کہ مجھ میں اور اس میں 2 کمانوں کا بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ رب نے مجھ سے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا تجھے کچھ برا معلوم ہوا کہ میں نے تجھے سب انبیاء کے بعد میں بھیجا؟ عرض کی کہ نہیں آئے میرے رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تیری امت کو غم ہوا کہ میں نے انہیں سب امتوں کے بعد میں بھیجا؟ میں نے عرض کی کہ نہیں آئے میرے رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا اپنی امت کو بتا دو میں نے انہیں سب امتوں سے اس لیے بعد میں بھیجا کہ اور امتوں کو ان کے سامنے رسوا کروں اور انہیں کسی کے سامنے رسوا نہ کروں۔ یعنی پہلے کی امتیں جب آ کر کے چلی گئیں انہوں نے کیا کام کیے اور ان پر کیسے عذاب آیا وہ سب ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رسوا کیا، لیکن ہم کو پہلے نہیں بھیجا بعد میں بھیجا تاکہ ہم جو ہم سے گناہ ہو رہے ہیں وہ کسی کے سامنے ظاہر ہی نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے بعد میں کوئی دوسری امت آنے والی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری امت کو آخر میں بھیجا تو کیا اس کا غم ہوا تیری امت کو؟ فرمایا کہ میں نے آخر میں اس لیے بھیجا کہ میں اور امتوں کو ان کے سامنے تو رسوا کروں لیکن انہیں کسی کے سامنے رسوا نہ کروں۔ تو جو رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کمال عطا فرمائے کہ حبیب تو حبیب کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ رسوا کرنا گوارا نہ کرے، یہ ہے شان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آسمانوں کی سیر سے میں فارغ ہو گیا، آسمانوں کی میں نے سیر کر لی، تو اللہ تعالیٰ سے میں نے عرض کیا اے میرے رب مجھ سے پہلے جتنے انبیاء تھے سب کو تو نے فضائل عطا کیے، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور شیطانوں کو مسخر کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے جلائے، میرے لیے کیا کیا؟ آسمانوں کی سیر کر چکے میرے آقا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ تو نے نبیوں کو یہ دیا، مجھے تو نے کیا عطا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا میں نے تجھے ان سب سے بزرگی عطا نہیں کی کہ میری یاد اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ تو میرے ساتھ میں یاد نہ کیا جائے؟ یعنی جہاں اللہ کا ذکر ہوگا محبوب کا ذکر ہوگا ہی ہوگا، کوئی ایسی جگہ ملتی ہی نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کے حبیب کا ذکر نہ ہو، کوئی جگہ نہیں ہے، چاہے اذان ہو چاہے نماز ہو اور پھر چاہے قرآن ہو، اور پھر اس کے بعد میں اگر نماز کے اب سب چیزوں کو دیکھیں تو ہر جگہ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں محبوب کا ذکر نظر آئے گا۔ پھر اس کے علاوہ کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی محفل ہو، کیسی بھی چیز ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ میں اپنے حبیب کا ذکر ضرور۔ کلمہ شریف دیکھ لو، حج میں دیکھیں آپ، ہر جگہ دیکھیں جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں محبوب کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا محبوب میں نے یہ عطا فرمایا، اور اس کے سوا اور فضائل پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے دیا وہ ان سب سے بہتر ہے، میں نے تجھے کوثر عطا کیا، میں نے تیرا نام اپنے نام کے ساتھ میں کیا کہ آسمان میں اس کی ندا ہوتی ہے اسلام کی، اور میں نے تیری شفاعت ذخیرہ کر کے رکھی ہے، قیامت کے دن محبوب شفاعت کریں گے، اور تیرے سوا کسی نبی کو یہ دولت میں نے نہیں دی۔ تو ان شانوں کو ایک امتی پڑھے تو اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ ایسے آقا کے امتی اللہ نے اپنے حبیب کو وہ ان شانوں کا مالک بنایا۔ حضرت کعب آبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اب خواب سنو، اور پھر خواب نہیں ہے یہ حقیقت ہے، خواب کیا بیان کر رہے ہیں وہ
کہ لوگ حساب کے لیے جمع ہوں. خواب میں دیکھا میں نے لوگ حساب کے لیے جمع کیے گئے، انبیاء کرام کو بلایا گیا، ہر نبی کے ساتھ میں اس کی امت آئی، اور ہر نبی کے 2 نور ہیں، اور ان کے ہر ماننے والے کا ایک نور جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلائے گئے تو آپ کے سر اقدس اور آپ کے چہرے انور کے ہر بال سے جدا جدا نور کے بکے بلند ہو رہے ہیں، یعنی ایک ایک بال سے نور پھوٹ رہا ہے، جنہیں دیکھنے والا جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے. اور ان کے ہر ماننے والے کے لیے نبیوں کی طرح 2 نور ہیں جس کی روشنی کے اندر وہ چل رہے ہیں. اب یہ خواب جب وہ بیان کر چکا تو حضرت کعب آبار یہ آسمانی کتابوں کے بڑے زبردست عالم تھے. آپ نے خواب سن کر کے فرمایا کہ باللہ الذی لا الہ الا ہو رائیت ھذا فی منامک، تجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کیا واقعی تو نے یہ خواب دیکھا ہے؟ یہ صحیح بات ہے تو نے یہ خواب دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے خواب دیکھا ہے یہی. تو حضرت کعب آبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک جو تو نے خواب دیکھا ہے بے عینی بالکل یہی جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے اندر ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی امت اور انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کی جو ابھی تو نے خواب میں بیان کیا، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ ایسے ہی ہے. آخر میں آپ نے فرمایا گویا کہ تو نے خواب نہیں دیکھا ہے بلکہ گویا کہ تو نے توریت میں پڑھ کر کے بیان کیا ہے، یعنی توریت میں پڑھ لو اور تیرا خواب جو ہے اس کو دیکھ لو، دونوں سیم ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. تو قیامت کے دن میرا آقا علیہ السلام ہر نبی کے ساتھ 2 نور ہوں گے، اور میرا آقا علیہ السلام کے ساتھ میں ہر بال پر ہر رونگٹے پر اتنے نور جگمگا رہے ہوں گے جن کا کوئی شمار نہیں. اور ہر نبی کے ساتھ 2 نور ہوں گے، امتی کے ساتھ 1، لیکن اللہ کے رسول کی امتیوں کو بھی نبیوں کی طرح 2 نور دیے جائیں گے. یہ اور بات ہے کہ وہ نور میں نبیوں کی شان الگ ہے، لیکن 2 نور دونوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان رفیع اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اور بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں روز قیامت سب لوگوں کا سردار ہوں. کو جانتے ہو کس وجہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب اگلے پچھلوں کو ایک برابر میدان، وسیع میدان میں جمع کر دے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ بہت لمبی چوڑی حدیث ہے کہ سب جو ہے وہ نبیوں کی بارگاہ میں جائیں گے، پھر آخر میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئیں گے. تو صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے سرید اور گوشت لایا گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بکری کا جو بازو رہتا ہے اس کو ایک بار اپنے دندان اقدس میں لیا اور اپنے منہ میں رکھا اور پھر فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن سارے لوگوں کا سردار ہوں. پھر دوبارہ گوشت سے تھوڑا سا آپ نے کھایا، پھر فرمایا میں قیامت کے دن سارے لوگوں کا سردار ہوں. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا لیکن صحابہ نے کچھ پوچھا نہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ پوچھتے کیوں نہیں کہ ایسا کیوں ہوگا؟ یہ اصل میں یہ جو سوال کروا رہے میرے آقا علیہ السلام، اصل میں معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام نے سوچا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی سرداری کا بیان فرما رہے ہیں تو یہ بالکل عین ایمان ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آج دریا رحمت جوش میں میرے آقا اور بھی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. تو صحابہ نے کچھ پوچھا نہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ پوچھتے کیوں نہیں، ایسا کیوں ہوگا؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیف ہوا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اللہ رب العالمین کے حضور میں کھڑے ہوں گے. پھر میرے آقا نے پوری وہ حدیث شفاعت بیان فرمائی کہ قیامت کے دن اور نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے اور اس دن میری شان کیا ہوگی. وہ جو میدان قیامت کی جو حدیث ہے نا، اس کو جب سنو نا تو کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ کیسی شان اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو میدان قیامت میں عطا فرمائے گا. قیامت تو آنی ہی آنی ہے، قیامت کا میدان تو ہونا ہی ہونا ہے، مجھے اور آپ کو اس میں آنا ہی آنا ہے. اور پھر وہ منظر تو نگاہوں کے سامنے آئے گا ہی. آج اگر حدیث میں سنا ہے تو سنا ہے، کل تو نگاہوں کے سامنے وہ منظر ہمیں دیکھنا ہے. اور حدیث شفاعت کے اندر یہ موجود ہے کہ لوگ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، خلیل علیہ السلام، کلیم علیہ السلام، ان سب کے پاس ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمہارا یہ کام مجھ سے نہیں بنے گا مگر تم ان کے پاس حاضر ہو جاؤ جو سارے بنی آدم کے سردار ہیں. تو پھر لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
اپنے رب کے پاس اجازت لینے کے لیے بھیجیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت عطا فرما دے گا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام حاضر ہوں گے, 1 ہفتے تک سجدے میں رہیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام 1 ہفتے تک سجدے میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا سر اٹھاؤ, عرض کرو سنا جائے گا, شفاعت کرو شفاعت قبول ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام سر اٹھا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ کریم دیکھیں گے, جلوہ خداوندی کا نظارہ کریں گے. تو پھر دوبارہ میرے آقا سجدے میں چلے جائیں گے, 1 ہفتے تک اور سجدے میں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ وہی کلمات, اللہ تعالیٰ وہی کلمات لطف فرمائے گا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب سر اٹھاؤ, کہو سنا جائے گا, شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی. تو دوسری مرتبہ جب پھر آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے, پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نگاہوں کے سامنے جب دیدار کریں گے تو تیسری مرتبہ پھر سجدے میں جانے کا جیسے ہی آپ ارادہ کریں گے, حضرت جبریل امین میرے آقا علیہ السلام کے بازو تھام لیں گے. تیسری مرتبہ جب سجدے میں جانے کا ارادہ کریں گے میرے آقا, حضرت جبریل علیہ السلام بازو تھام لیں گے. اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے, اے میرے رب تو نے مجھے سردار بنی آدم کیا اور کچھ فخر کی بات نہیں ہے. یعنی تو نے مجھے سارے جو ہے وہ انسانوں کا سردار تو نے مجھے بنایا. پھر اس کے بعد میں بہت لمبی حدیث ہے, پورے میدان قیامت کا نقشہ اس کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. یہاں پہ بتانا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سردار عالم ہیں, خود فرمائیں گے کہ اللہ تو نے مجھے سارے انسانوں کا مجھے تو نے سردار بنایا. تو یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اور وہ میدان قیامت تو قیامت کا دن ہوگا ہی, لیکن وہ حضور سیدی تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے فرمایا نا کہ اوڑھ کر نوری چادر وہ جب آئیں گے تو حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا, اور پھر قیامت نہیں رہ جائے گی بلکہ وہ دیدار کا منظر بن جائے گا سب پورا. وہ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان, ایسے آقا کے ہم امتی اور ایسے پیارے اللہ نے ہم کو جو ہے وہ نبی عطا فرمائے. تو یہ شان مصطفیٰ کا سلسلہ چل رہا ہے, اور اہل ایمان کے جو ہے وہ روح کا سکون ہے. غموں کے جو ہے وہ دھوپ کے اندر یہ میرا آقا علیہ السلام کا ذکر ایک ایسا ٹھنڈا سائبان ہے کہ ہر غم زدہ بھی جب سنتا ہے تو اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. 4 دن کی زندگی میں تکلیف ہے تو کیا ہوا, پھر آگے تو وہ نوری سایہ ہے ہی, اور پھر جنت میں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ پھر سارے غم دنیا کے جو ہے وہ ایسے دھل جائیں گے, لگے گا ہی نہیں کہ کبھی ہم نے کوئی غم اٹھایا ہے. حدیث پاک میں موجود بھی ہے کہ دنیا میں ساری زندگی تکلیف اٹھانے والا جنت کا ایک گوتا کھائے گا نا تو ایک ہوا جنت کی آئے گی تو سارے غم بھول جائے گا, پتہ لگے گا کہ کوئی غم مجھے دنیا میں تھا ہی نہیں. تو یہ شان میرا آقا علیہ السلام نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اے اللہ تیرے محبوب اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و رتبے کا واسطہ, اے اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کے مقام و منزلت کا صدقہ, اے اللہ ان کے فضائل و کمالات محمد و محاسن کا صدقہ, اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ دنیا میں بھی مولا ہمیں آپ کا نام لیوا, اور مولا قبر میں آپ کے جلوے, اور مولا میدان محشر میں نوری چادر, اور جنت الفردوس میں آپ کی رفاقت ہمیں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.